السلام علیکم، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن۔ آصف علی زرداری صاحب کا بیان آج کل کافی زیادہ گردش میں ہے اور گزشتہ روز کے بعد سے لے کے اب تک اس بیان کی بازگشت سنائی جا رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جناب مدد مانگ رہے ہیں وہ لوگ جو فارمولے بناتے تھے۔ فارمولے بنانے والوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، وہ فارمولے بنانے کے لیے یا دیگر معاملات کے لیے آصف علی زرداری کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان سے مدد مانگ رہے ہیں۔ کیا آخر ایسی کارکردگی دکھا دی ہے آصف علی زرداری صاحب یا ان کی حکومت نے کہ اس وقت فارمولے بنانے والے مجبور ہو چکے ہیں؟ اس بیان کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک رد عمل بھی آیا اور وہ رد عمل اڑتا اڑتا ایک پہنچا ہے اور پوچھا گیا ہے زرداری صاحب سے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے مدد مانگی ہے، ذرا آپ نام تو بتائیے، کیونکہ اگر وہ لوگ اس قابل ہو چکے ہیں کہ جناب بالکل بے بس ہیں اور ان کے پاس کوئی فارمولا نہیں بچا ہے، آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو آپ یہ تو بتا دیجئے کہ کیا آپ نے شکارپور کو سنگاپور بنا دیا ہے یا آپ نے کیا کچھ کر دیا ہے ایسا کہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں؟ یہ ساری بات، اس کے اوپر کیا جواب آئے گا یہ تو ہم ان سے پوچھیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ان کے نمائندے بھی بیٹھے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ دوسری طرف کے پی کی بات کریں تو وہاں پر ہونے والے انتخابات، جہاں پر پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت کافی حد تک اس نے لوز کیا ہے۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان آ نہیں رہے، آ چکے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ آ بھی چکے ہیں، چھا بھی چکے ہیں اور اس وقت کے پی کے کی صورتحال جو ہے وہ یکسر ہمیں بدلی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج اس سلسلے میں پی ٹی آئی کی جانب سے اہم اجلاس بھی ہوا جہاں پر جو مختلف ان کے رہنما تھے انہوں نے وجوہات پیش کی ہیں کہ کیا وجوہات ہیں، جبکہ آپس کے اختلافات پاکستان تحریک انصاف کے جو اس قدر بڑھ چکے تھے کہ آج اس جگہ پر پہنچ چکی ہے پی ٹی آئی کہ وہاں پر جو کے پی کے جو ان کا مرکز کہلاتا تھا وہاں سے ان کے قدم اکھڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ تمام بات ہے، اس پر ہم ذکر کریں گے اور مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق علی خان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، جناب بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عظیم انور صاحب، تجزیہ کار ہیں، آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ فاروق بھائی، آپ سے ہی گفتگو کا آغاز ہوگا۔ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے مدد مانگی جا رہی ہے، آخر کون لوگ ہیں جو مدد مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے بھی سوال پوچھ لیا ہے کیونکہ جس طرف ان کا اشارہ تھا پوری قوم ہی تقریباً سمجھ ہی چکی ہے کس طرف اشارہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقار، آپ کو تو ساری سچویشن اندازہ ہے اور زرداری صاحب نے جب اپنا حلف اٹھایا تو اس میں انہوں نے یہ بات بڑی واضح طور پہ کہی تھی کہ جو لوگ ان کو لے کر آئے ہیں اور وہ دیکھیں گے اور یہ کس طرح سے خود گریں گے۔ تو اب یہ وقت آ چکا ہے، آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ شربہ مہنگائی اور جس طرح سے ان کی ناقص پالیسیز ہیں اس پہ آپ سب لوگ اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور جس طرح سے ڈالر مہنگا ہوتا رہا اور پیٹرول بھی نایاب ہونے والا ہے، تو اس طرح سے جو سچویشن ہے روزمرہ کی جو اشیاء ہیں ان کے اوپر آپ دیکھیں گے جو آٹا ہے، دال ہے، چینی لوگوں کی خرید سے بہت دور ہوتی جائیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور یہ ساری چیزیں فیکٹر ہیں اس میں، اور یہ اپنے آپ کو خود ہی اسی طرح سے مائنس کریں گے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ابھی 2-3 مہینے میں جس طرح سے لوگوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا اور پاکستان پیپلز پارٹی شروع ہی سے جس طرح سے سیاسی رول پلے کر رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ جی ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے رہیں گے ود ان پارلیمنٹ، اور جس طرح سے آؤٹ سائڈ بھی پورے ملک میں جس طرح سے احتجاج ہو رہے ہیں بلاول صاحب کی انسٹرکشنز کے اوپر، تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ اب تبدیل ہونے جا رہی ہیں۔ تو یہ اچھا، لیکن بات یہاں پہ یہ آ رہی ہے، اصل سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ کون ہے جس نے مدد مانگ لی ہے اور زرداری صاحب کے پاس کیا فارمولے ہیں؟ دیکھیے، فارمولہ تو اگر آپ دیکھیں کہ میں نے کئی پروگراموں میں کہتا ہوں کہ اب تک 5 وزیر خزانہ تبدیل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، فارمولاز تو ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اور زرداری صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ جی نیب اور معیشت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ جب اگر نیب ہوگی تو معیشت نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی سندھ میں ملے ہیں کوئی 67 کے قریب شوگر ملز ہیں جو بند پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ ملز کو انہوں نے ریوائیو کیا ہے جس میں کرشنگ شروع ہوئی ہے، لیکن باقی تمام ملز بند ہیں۔ اور یہ بھی آپ دیکھیے گا کہ چینی کا جو بحران ہے وہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں آٹومیٹیکلی گردش کر رہی ہیں، اور زرداری صاحب نے بھی صحیح باتیں کہیں کہ جی یہ اب آئے ہیں تو ان کے خلاف جو پیچھے سے بیک ڈور چینلز ہوتے ہیں وہ تو رابطے میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بات صحیح کر دی، لیکن بات یہاں یہ آ رہی ہے کہ ان کی کارکردگی کیا ہے صوبہ سندھ میں؟ ابھی میں آپ سے یہی پوچھ رہا تھا، ہم نے شروع بھی بات کی تھی کہ کیا انہوں نے شکارپور کو سنگاپور بنا دیا؟ کیا کر دیا انہوں نے آخر؟
دیکھیں جو صوبہ سندھ کو حصہ ملتا ہے، اگر آپ دیکھیں کہ جب سے سینسس ہوا تھا مردم شماری کے حوالے سے، اگر آپ دیکھیں تو صوبہ سندھ کو وہ حقوق نہیں مل صحیح۔ رہے. 18ویں ترمیم کے بعد جو پیپلز پارٹی نے سب سے بڑا ڈیسیشن تھا 18ویں ترمیم، اس کے بعد جو پیپلز پارٹی نے کیا اور اس کے بعد صوبہ سندھ کو جو حقوق ملے تو وہ اس کے حساب سے اس طرح سے وہ چیزیں نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے تمام چیزوں کے اوپر کام ہو سکے، جس میں روڈ انفراسٹرکچر ہے، بہت ساری چیزیں. لیکن جہاں جہاں پیپلز پارٹی کر سکتی ہے اس نے بہت ساری چیزوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت اچھی چیزیں بھی ہیں، کہ اس میں ساری کے سارے آپ ہسپتال دیکھیں سندھ میں تو بہت جو پریشر ہے باہر سے جو لوگ بھی آ رہے ہیں وہ علاج کے لیے یہاں آتے ہیں کراچی اور سندھ میں اسی طرح سے بہت ساری چیزیں. لیکن جہاں چیزیں جو چیز نہیں ڈیلیور ہو سکیں اس میں خامیاں تو ہیں، لیکن ان کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم 100% ہی کر رہے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے اور آنے والے وقت میں پاکستان بننے کے بعد سے مستقل آپ ہی لوگوں کے پاس حکومت بار بار آتی رہی ہے، اس کے بعد بھی جو کارکردگی اس پہ میں آپ سے ضرور جواب لوں گا. سبحان علی ساحل صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان کی جانب آتے ہیں، پھر عظیم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سبحان صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت KPK کی صورتحال جو بنی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ جناب میں آ نہیں رہا، میں آ چکا ہوں، تو کیا تاثرات ہیں پہلے تو وہ فرمائیے گا اور پھر وجوہات پہ آئیے گا. مولانا صاحب کے حوالے سے تو میں ضرور کہوں گا کہ وہ جس انداز سے پریس کانفرنس میں گفتگو کر رہے تھے جی ہمیں راستہ دیا جائے اور ہم ان سے بہتر پاکستان چلانا چاہتے، تو میرا ایک سوال ہے مولانا صاحب سے کہ آپ کس سے راستہ مانگ رہے ہیں؟ سر انہیں سے مانگ رہے ہیں نا، مجھے امپائر آپ لوگ کہتے نہیں ہیں. سر، امپائر کی تو کچھ دن پہلے تو ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ پاکستانی ادارے غیر جانبدار. جی نہیں، لیکن بات یہ کہ لیکن ان کی روایت رہی ہے کہ وہ پاکستان سے باہر بھی بین الاقوامی قوتوں سے بھی یہ خواہش کا اظہار کر چکے کہ جی آپ ہمیں راستہ دیں اور ہم بہتر پاکستان چلا سکتے ہیں. تو مولانا صاحب تو اپنے موقف سے ہی پیچھے ہٹ چکے. 4 5 یا 10 15 جو ہے نا وہ تحصیلیں جیت کر یا 2 3 4 سٹی کے میئر جیت کر وہ اپنا موقف سے بھی پیچھے ہٹ گئے اور وہ اب راستہ مانگ رہے. کس سے مانگ رہے یہ مولانا صاحب کو بتانا چاہیے قوم کو، کیونکہ PDM کا جو ہے جو نعرہ تھا، بیانیہ تھا ساری سیاسی پارٹیوں کا، ان کا تو یہی نعرہ تھا کہ ادارے غیر جانبدار رہے. جہاں تک بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات ہے تو اس کی بڑی وضاحت کے ساتھ ہم وفاقی سطح پر بھی ہماری پارٹی نے، مرکزی سطح پر، صوبائی سطح پر ہم اس چیز پر باقاعدہ تحقیقات کر کے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہاں جو ہے ناانصافیاں ہوئی ہے ٹکٹوں کے اندر، ٹکٹ کی تقسیم کے اندر ناانصافیاں ہوئی ہے. اور تحریک انصاف کی ایک روایت رہی ہے 24 25 سال میں جو خان صاحب نے اپنے ورکروں کو جو کچھ کہا ہے اور جو کچھ جس طرح ان کو تیار کیا ہے نظریاتی طور پر، تو اس میں سب سے اہم نقطہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم ٹکٹ کی جو تقسیم ہے وہ خاندانوں کے اندر نہیں کریں گے، اور وہ اپنے اوپر یہ لاگو کر چکے. آج کوئی بھی ان کا ذاتی کوئی جو ہے رشتہ دار اس وقت ہماری حکومت کے اندر یا کسی صوبائی اور قومی اسمبلی میں اس کے خاندان سے ناانصافی ہوئی ہے آپ بتا رہے ہیں، تو جب آپ اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے پوری قوم کے ساتھ کیسے کریں؟ میں آپ کو اسی طرف لے کے آ رہا ہوں. دیکھیں پوری قوم کی انصاف کا تو میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ جو ہمارے آزاد کینڈیڈیٹ وہاں سے کھڑے ہوئے تھے جو 25 ہزار ووٹ بھی لے چکے اور کچھ تحصیلوں سے وہ جیت بھی چکے ڈسٹرکوں کے اندر، تو اس کا یہ مقصد ہے کہ انصاف لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے وہاں پر. ورنہ ہمیں عام آدمی ووٹ نہیں دیتا. ہمارے آزاد کینڈیڈیٹ کو جو صرف عمران خان کی تصویر اور جھنڈا لے کے نکلا تھا، صرف تصویر اور جھنڈا، نشان نہیں، اگر اس کو 25,000 ووٹ ملتا ہے اور کچھ تحصیلوں کے اندر وہ منتخب ہوتے ہیں آزاد حیثیت کے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر جو عام آدمی ہے اس کے ساتھ انصاف ہو چکا ہے. اس لیے وہ تحریک انصاف کے جھنڈے کو ووٹ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. شخصیات کی ناکامی اس کو میں کہوں گا. تو سر وہ جوائن کس کو کریں گے؟ پھر JUI کو ہی کریں گے جو آزاد امیدوار ہیں؟ نہیں، وہ تو دیکھیں جو ہمارے ساتھ تھے اور جو ہمارے ساتھ کھڑے تھے اور جو ناانصافی کی بنیاد پر ان کو ٹکٹ نہیں ملا، جو جیت گئے اس کا آغاز تو ہو چکا ہے، آغاز ہو چکا ہے، PTI کی طرف ہی آئیں گے. اچھا خان صاحب اور دوسرا مرحلہ جو ہے وہاں الیکشن ہوگا، دوسرے مرحلے باقی. تو یہ اس وقت یہ نتیجہ
आखज करना कि जी सबसे बड़ी पार्टी कौन है वहां पर। अच्छा, तो ये अभी ये कब मेरे इस वक्त ख्याल से कि ये हम जो है ना वक्त से पहले जो है ना फैसला वक्त से पहले करेंगे। अच्छा, लेकिन खान साहब ने जो है वो नोटिस ले लिया इस सारी सूरत हाल का। सर, जब भी नोटिस लिया, चीनी पे लिया, चीनी गायब हो गई, आटे पे लिया, आटा गायब हो गया। सर, पीटीआई पे नोटिस ले लिया है, क्या होने वाला है सर? नहीं, मैं दोनों चीजों को आपको एक तरफ रखता हूं कि ये पहली हुकूमत है जी कि जिसके अंदर अपने लोगों के ऊपर जो है वो कमीशन बना है और पब्लिक भी हुआ है। सही है। ऐसा नहीं कि पब्लिक नहीं हुआ है, बाकायदा पब्लिक भी हुआ है। वो चीनी के बहरान के ऊपर हो जिसमें बड़े बड़े शख्सियात आए, जी हमने पब्लिक की है। ये पहली हुकूमत है कि जो अपने लोगों के ऊपर कमीशन बना के और उसकी तमाम रिपोर्ट पब्लिक कर ले। बाकी इदारों के अंदर जो सूरत हाल है वो अलग है कि अगर मैं ये कहूं कि जी 3 साल के अंदर जो है ना ये इदारे बड़े सुलझे और समझदार और ईमानदार हो चुके हैं, सही है, और ये माफिया पे जो है ना बड़ा डायरेक्ट जो है ना हाथ डाल सकेंगे, तो ये सारी अदालती निजाम भी आपके सामने, स्टे ऑर्डर जो है ना नाजायज काम पर भी आप स्टे ऑर्डर। मजीद आपसे इस पे बात करूंगा। आपने भी गुफ्तगू की, फारूक साहब ने भी गुफ्तगू की, अजीम साहब, दोनों की गुफ्तगू सुनने के बाद तजिया क्या है जनाब, कहाँ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि जो अभी हालिया इलेक्शन है तो उसमें आवाम की जो एंगर है उसका रिफ्लेक्शन आपको वो भी पार्शल नजर आया है। सही। और ये हम सिर्फ इस बल्दियाती इलेक्शन को नहीं लेंगे बल्कि इससे माजी में आप चले जाएं, पंजाब में जो बाय इलेक्शन हुए हैं तो उन इलेक्शन में भी आप देखें जो रूलिंग पार्टी की जो मतलब परफॉर्मेंस है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आवाम जो है वो रिजेक्ट कर रही है। तो सबसे जो मैं प्राइमरली जो इनकी माशी पॉलिसी है, आप देखें कि माशी पॉलिसी के हवाले से जो आपका इन्फ्लेशन रेट है तो माजी में हम देखते हैं कि वो 4.8%, 5%। अब इन्फ्लेशन रेट जो अपनी वेबसाइट पे खुद पब्लिश करते हैं वो 10% करते हैं, 11% करते हैं। सही है। और अगर हम इंटरनेशनली इसको असेस करें तो ये तकरीबन कोई 13-14% जो है इस वक्त इन्फ्लेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम है। डॉलर का डेप्रिसिएशन आपके सामने है, मोर देन 35% जो है डॉलर का डेप्रिसिएशन जो है इस वक्त मौजूद है। अच्छा, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हम जो हमारा एक्सटर्नल डेट है वो तकरीबन 60-70 बिलियन के करीब था जो कि पिछली हुकूमत में था। ये डेट बढ़कर जो मैं सिर्फ एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ ये तकरीबन 117 बिलियन डॉलर। सर, अब बात ये कि बहुत सारे हमारे जो सुनने वाले और देखने वाले हैं वो इन जो आपने अदाद शुमार बताया नहीं आमतौर पे समझ पाते आसानी के साथ। इसको हम आसान करेंगे आटे, दाल, चीनी, चावल के ऊपर। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी बात हम ये कर रहे थे प्रोग्राम में कि जो भी मामलात हम देखते हैं, अगर हम अदाद व शुमार के अंदर जाते हैं तो एक आम आदमी चाहता है कि उसको जल्द से जल्द ये पता चल जाए कि उसके जो मामलात हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, वो कितना कर्ज में डूब चुका है, उसके अलावा उसके जो मामलात हैं जो आटे, दाल और चीनी, चावल के, वो कहाँ पहुँच गए और कहाँ तक जाएंगे। अजीम साहब जी, मैं यही कह रहा था कि जो आम आदमी की जो कुव्वत खरीद है, जो बाइंग पावर है, वो बुरी तरीके से मुतासर है। जाहिर सी बात है महंगाई का तनासब जो है एक सिग्निफिकेंट उसके अंदर इंक्रीज आया है। तो उसके नतीजे में जो आपकी जो मौशी पॉलिसी है उसके नतीजे में महंगाई का जो बढ़ना है, मतलब IMF की पॉलिसी को हम परसू कर रहे हैं। हमारे इदारे मतलब एज पर PTI के जो उनकी लीडरशिप है वो खुद एडमिट कर रही है कि हमने सब कुछ जो है IMF के हाथों गिरवी रख दिया है। अब IMF की पॉलिसीज की तसलसल के साथ अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि जो PTI की गवर्नमेंट जो है वो महंगाई जो पहले बढ़ी हुई थी, पहले भी कोई बहुत ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन अब जो है उससे वर्स होती जा रही है। अब क्या इसकी वजूहत है? इसकी वजह कि IMF से जो बार्गेनिंग का प्रोसेस होता है वो बार्गेनिंग एक फेलियर नजर आता है। तो माशी हवालों से देखें, खारजा पॉलिसी के हवाले से देखें तो एक एक्सटर्नल फैक्टर पाकिस्तान के अंदर हमारे जैसे ममालिक में आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे जो सऊदीया के साथ ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, जो चाइना का CPEC है उससे हमें एक बहुत बड़ा माशी रिलीफ मिल रहा था हमारे मुल्क में। हम देख रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान एक अच्छे इंडेक्स पर जाएगा, लेकिन वो CPEC भी हम देखते हैं कि वो लेटेंसी का शिकार हो रहा है। जी जी, और वो वजूहत जो है वो कही जा रही हैं कि कोरोना थी और ये सारे मामला थे, उसके ऊपर चले आते हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जहाँ पे महंगाई बढ़ी है या PTI की कारकर्दगी का मामला रहा है, सबसे ज्यादा फायदा अगर हुआ है किसी को तो पीपल्स पार्टी है। सबको नुकसान हुआ लेकिन पीपल्स पार्टी को फायदा इसलिए हो गया कि 13 साल कारकर्दगी सर गायब हो गई है। लोग महंगाई चिल्ला रहे हैं, कराची के मसाइल के ऊपर बात नहीं हो पा रही है, कौन हल करेगा उनको? नहीं, कराची के मसाइल तो देखें कि सारे एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मसाइल तो हैं। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जी 18वीं तरमीम में जो हकूक मिलने थे सिनको वो नहीं मिलते, और जो NFC अवार्ड है वो पूरा नहीं मिलता, उसमें से भी कटौती हो जाती है विफाक की।
تو جو پیسے ملتے ہیں وہ سندھ پہ خرچ ہوتے ہیں، تو وہ جس طرح سے ہو رہا ہے وہ آپ کو سامنے ہی ہے ساری چیزیں. اور جو پاپولیشن ہے سندھ کی، آپ ظاہر دیکھیں گے کہ اس میں میجورٹی جو یہاں لوگ رہتے ہیں یا جو باہر سے آن کے کام کرتے ہیں ان کا بھی ایک بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی جو مسائل ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. لیکن ابھی آپ دیکھیے گا جو بلدیاتی انتخابات ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نمائندے ہوں گے اس میں آپ کو نظر آئیں گی چیزیں کہ جو اب جو بلدیاتی ایکٹ بھی جو آپ نے دیکھا ہے وہ اپروول کے مراحل میں ہی ہے. اور پیپلز پارٹی بلدیات میں جیتنے کے بعد کام کرے گی کراچی کا. دیکھیں ہماری تو اگر آپ دیکھیں جو میٹروپولیٹن کارپوریشن تھی اس میں اسٹیک کتنا تھا پہلے. سر وزیر بلدیات کیا کر رہے ہیں؟ وزیر بلدیات آپ کے ناصر حسین شاہ صاحب وہ کیا کر رہے ہیں؟ جو ابھی آپ نے دیکھا جو ہم نے جو ایکٹ چینج ہوا ہے بلدیاتی نظام کا، وہ اسی کی کڑی ہے کہ اس کے بعد ہی چیزیں بہتر ہونا چاہیے. اس سے پہلے جو میئر تھے وہ یہ رونا روتے رہتے کہ جی میرے پاس اختیارات نہیں ہیں. تو انہی کے بس فرق یہ ہے ایڈمنسٹریٹر میں اور میئر میں کہ ایڈمنسٹریٹر صرف پودے لگا کے کہتے ہیں میرے پاس بہت اختیار ہیں، پودے اتنا ہے، اس کے علاوہ کوئی ان کے پاس اختیار نظر نہیں آتا. نہیں دیکھیں تو وہی اسی وجہ سے تو ایکٹ ظاہر جو چیزیں تھیں اس میں بہت ساری چیزیں چینج کی گئی ہیں اور اس کے بعد ہی ان کو امپاور کیا جائے گا. جو بھی اب میئر پہلے جو میئر آتے تھے وہ انسلیکٹڈ ہوتے تھے. اچھا ٹھیک ہے نا، جو عوام کے ووٹوں سے نہیں ہوتے تھے. اور اب جو ہے اس میں ایک کنڈیشن ڈالی گئی ہے کہ اب جو بھی میئر ہوگا، اور یہ پورے ملک میں ہی ہو رہا ہے، میں کہوں گا اس کی بہت اچھی نوید ہے کہ جی جو بھی میئر سلیکٹ ہو رہا ہے وہ عوام کے ووٹوں سے سلیکٹ ہو کے آ رہا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ جی آپ کو نام دے دیے جائیں اور ان کو آپ سلیکٹ کر کے ان کے ذریعے آپ نظام کو چلائیں، تو وہ ناممکن ہے. لیکن نااہلی نہیں ہے کہ کراچی کی سڑکوں پر روزانہ ایوریج 4 سے 5 لوگ حادثات کے شکار ہو کے مر رہے ہیں روزانہ، یعنی کہ مہینے کے اندر کراچی کی سڑکوں کے اوپر 120 سے لے کے 150 افراد مارے جا رہے ہیں. تو اس کی نااہلی کس کے ذمہ ہے اور اس کا خون کس کے ذمہ ہے؟ کیونکہ اگر کوئی بہتر ٹرانسپورٹ کا نظام دے دیا جاتا تو نہ اتنی کنوینس، نہ گاڑیاں لوگ خریدتے، نہ موٹر سائیکلیں خریدتے، معاملات کافی حد تک اسموتھ ہوتے ہیں. آپ کی بات بالکل بجا ہے، اور ظاہر جو جانی نقصان ہے اس کا تو کوئی نمل بدل نہیں ہے. اور جو فیملیز اس سے افیکٹڈ ہوتی ہیں ان کو بھی ظاہر ہم ان کے دکھ درد میں شریک ہیں، لیکن یہ کسی کے پاس بھی کنٹرول نہیں ہے اس کا. آپ دیکھیں گے جو ٹریفک کا نظام ہے وہ میں نے آپ سے کہا جو سڑکیں بہتر ہوتی تو سڑکیں بھی آپ کتنا، آپ مجھے بتائیں نا کہ جب سے یہ شارع فیصل کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، تو یہ بھی ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کارنامہ ہے جس میں یہ 2 لین کی ایکسٹینشن ہوئی ہے اس میں. ورنہ جب سے یہ شارع فیصل بنی ہے 1978 کے بعد سے، تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد سے ویسے کی ویسے ہی تھی. سر میں ایک اور کارنامہ بھی بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کا، بڑا زبردست انہوں نے انڈر پاسز بنائے تھے طارق روڈ، اور اس سے پہلے کہ بلوچ کالونی فلائی اوور اترتے ہی جیسے ہی آپ اتریں گے دور سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ سامنے کیا ہے. وہاں اتنا گہرا گڑھا ہے اور روڈ ٹوٹا ہوا ہے کہ جو اسکوٹر والے جا رہے ہوتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، بچے ان کی گوتوں سے گر جاتے ہیں نیچے، پیچھے گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں اور گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ آہو پکا کر رہے ہوتے ہیں. سر یہ مطلب جو اس قدر ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، اتنا ٹوٹا ہوا آپ نے انفراسٹرکچر جو دیا ہے، سر اس کا کون؟ دیکھیں سڑکیں تو جو انفراسٹرکچر تھا وہ تو صحیح دیا گیا تھا، لیکن اس کے اوپر ہیوی ٹریفک ہے. وہ میں آپ کی بات سے ظاہر میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ جی وہ ہیوی ٹریفک نہیں ہونا چاہیے، اس کی بھی ایک ٹائمنگز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے. اور یہی ہوتا ہے کہ جی آپ بڑے ملکوں میں یا کہیں بھی جائیں آپ کو نظر آئے گا کہ یار ہیوی ٹریفک نہیں ہوتا، اس میں بسز یا رکشاز یا ٹیکسیز ہی موو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو نظام ہے آپ کو پتہ ہی ہے، تو اگر آپ چینج کرنا بھی چاہیں گے تو نہ ہونے، اگر آپ ہیوی ٹریفک بند کرتے ہیں تو پھر آپ کو مشکل ہوتی ہے. اب کنسٹرکشن آپ دیکھیں جو پی ٹی آئی کے فوکسڈ ہے وہ تھا کنسٹرکشن سیکٹر، اس میں آپ دیکھیں گے اسی کی وجہ سے ہی زیادہ چیزیں آپ دیکھیں گے جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یا بلڈنگز بن رہی ہیں یا دوسرے ادارے بن رہے ہیں، تو اس میں کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز زیادہ ہیں جس کی وجہ سے ہیوی ٹرانسپورٹیشن کی موومنٹ ہے. وہ آپ کیسے روک سکتے ہیں مجھے بتائیں. ٹھیک ہے عظیم صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت نیپا کی طرف آپ جائیں، مہنگا پیٹرول ہو چکا ہے، پی ٹی آئی نے کیا، خراب سڑکیں ہو چکی ہیں، ٹوٹ گئی ہیں، وہ پیپلز پارٹی نے کی، لوگوں کا مہنگا پیٹرول سڑکوں پہ ضائع ہو رہا ہے، گھنٹوں گھنٹوں قطاروں میں کھڑے ہوئے، نیپا کے پاس موجود ہائیڈرنٹس کی وجہ سے روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے، گھنٹوں میں لوگ پہنچ رہے ہیں جو منٹوں کا سفر تھا. سر کون ذمہ دار ہے، کون اس کی ذمہ داری اٹھائے گا؟ دیکھیں اگر کراچی کی آپ نیپا چلنگی کی بات کر رہے ہیں تو کراچی میں ابھی تو پھر ایک دفعہ جو واردات ہونے جا رہی جو بلدیاتی بل ہے اس حوالے سے، اگر جب تک دیکھیں پاور گراس روٹ لیول پہ ڈیوالو نہیں ہوگی اور لوکل جو باڈی ہے وہ آپ اس کو امپاور نہیں کریں گے، تو ابھی تو ہم بل دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ بل آیا یہ تو جو پچھلا بل تھا اس سے بھی ورس ہے کہ جو کچھ ڈسپینسریز تھیں، کچھ جو آپ کے برتھ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، یہ اختیارات بھی اب وزیر اعلیٰ کے پاس ہیں.
اور سب کہہ سے تو رہے ہیں کہ ہم دے دیں گے. اور سب سے بڑی چیز جو ہونے والی ہے کہ دیکھیں جو آپ کا رورل پاپولیشن ہے, دیہاتی ایریا ہے یا پھر جو سبربس ہیں, وہاں پہ انہوں نے جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے کہ 20 سے 25 ہزار کی جو آبادی ہے اس پر ایک یو سی بنائیں گے. اور اس کے علاوہ اگر ہم آپ کو جو تھکلی پاپولیٹڈ ایریا ہے, جو اربن جسے کہتے ہیں, آپ سینٹرل میں دیکھ لیں, ایسٹ میں دیکھ لیں, وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 60 سے 65 ہزار کی آبادی, یہاں جہاں پی ٹی آئی کا ووٹر ہے, جہاں آسانی سے وہ نشستیں نکال سکتے ہیں, تو وہاں پہ وہ اس طرح کی جو انجینئرنگ جس طرح ہمیشہ سے الیکشن میں ہوتی ہے انہوں نے سیٹ کیا ہے. تو اس اسٹینڈرڈ کے ساتھ, اس بائی اسٹینڈرڈ کے ساتھ, آپ خود بتائیں کہ کراچی کے اندر یا جو اربن سندھ ہے اس کے اندر آپ کو کوئی ڈیولپمنٹ کے آسان نظر آتے ہیں؟ آپ کے برابر والی سڑک ہے, آپ یہاں سے گزرتے ہیں, کراچی کی مین 15 اسٹریمز ہیں, اگر آپ اس کو جائزہ لیں تو کسی ایک اسٹریم پر سوائے شارع فیصل کے کہیں پر لین تک موجود نہیں ہے. جی ہاں. اب آپ لین ہی موجود نہیں ہے اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کا ٹریفک, یعنی ان کے پاس لین کرنے کے لیے بھی جو ہے نا, ان کے پاس مطلب آپ ایک تو وزیر اعلیٰ کی طرف دیکھیں اس کے لیے, اور اس کے بعد اگر ان سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو نا انصافی ہے کراچی والوں کے ساتھ یا اربن سندھ کے ساتھ, تو پھر آپ نے ٹون بھی دیکھی. سر مجھے تو لگتا ہے کہ صرف اربن سندھ کے ساتھ نہیں, یہ تو بالکل دیہات کے ساتھ جو معاملات جہاں ان کی اپنی پوزیشن اسٹرانگ ہے, جہاں سے یہ سیٹ سیکیور کر سکتے ہیں, تو وہاں سے انہوں نے 20,000 کا فارمولا رکھا ہے, اور جو اربن پاپولیشن ہے وہاں 60 سے وہاں پہ یہ اچھا. پھر دوسری جو سب سے اہم چیز کہ جو وزیر اعلیٰ, جو ظاہر سی بات ہے وہ سب کے وزیر اعلیٰ ہیں, تو وہ اگر اس طرح کی ٹون رکھیں گے, اگر ان سے سوال پوچھا جائے گا اور اس میں یہ تاثر دیں گے کہ پھر ہم ان کو دیکھیں گے, اور وہ پھر وہ وہی لسانی سلسلہ, اس سے ایک طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی تو ایک سمجھ لیں وفاق کی جماعت تھی, لیکن جب سے یہ 18ویں ترمیم اور اس کے بعد جو سندھ کارڈ کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اس کے بعد سے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی سمٹتی جا رہی ہے. اور اس کے نتیجے میں اس سے کیا ہوگا کہ پھر لسانی نعرے, پھر کراچی میں وہی قتل و غارت. آپ پچھلی حکومت یاد کریں, جو پچھلی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اس میں ٹارگٹ کلنگ کے جو مسائل تھے, اس میں کراچی میں جو امن و امان کے مسائل تھے, لوڈ شیڈنگ کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا, اور اس کے بعد جو ہے مطلب کوئی امن و امان کی صورتحال نہیں, آپ کی خارجہ محاذ پہ تمام جگہ فیلئرز تھے, اور اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی بھی اچھا میں ایک چھوٹی سی جو ابھی ہمارے مردم شماری ہوئی ہے اس کے مطابق ویسے تو 1.5 کروڑ کے آس پاس کی آبادی کراچی کی بتا دی ہے, لیکن عام طور پہ تاثر یہی ہے کہ یہاں پہ 3 سے 3.5 کروڑ کی آبادی ہے. اس کے ساتھ جو ہے پھر حیدرآباد کی بھی آبادی آپ لے لیں تو صرف کراچی حیدرآباد کی آبادی اتنی ہو جائے گی کہ جو ہمارے دیہات کے جہاں سے ووٹ پیپلز پارٹی کو پڑتا ہے وہ آدھی سے بھی کم ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اربن سندھ جو ہے وہیں سے پھر حکومت بن سکتی ہے, لیکن یہ سارے فارمولے کب طے ہوں گے اور کیسے بنیں گے یہ زرداری صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں. سبحان صاحب یہ فرمائیے گا, بڑا ہمت کا کام کیا آپ نے, کے پی کے میں انتخابات کرا دیے, سندھ میں انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو بلدیاتی؟ دیکھیں جیسے بھائی نے کہا ہے کہ جی ڈائریکٹ الیکشن جو ہے عوام کے ذریعے, تو وہ تو ان کے اس بلدیاتی بل کے اندر نہیں ہے. یعنی یہاں تو مشرف دور کا جو قانون تھا کہ جناب ٹاؤن جو ہے, ٹاؤن کی سطح پر کوئی بھی سرمایہ دار, جاگیردار, پیسے والا جو ہے وہ ٹاؤن کی سطح پر الیکشن لڑ سکتا ہے. صحیح ہے. وہ ڈائریکٹ یو سی سے منتخب ہونے کے بعد جو ہے نا, جیسے پچھلے ان کے بلدیاتی نظام کے اندر ہوا تھا کہ آپ کو جو ہے نا یو سی سے الیکشن لڑ کے اوپر جا کے پھر آپ کو الیکشن لڑنا ہوتا تھا. تو اس کے اندر جو ہے وہ اختیارات تو صوبائی گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھے, اور اس پہ تمام سیاسی پارٹی اور تاجر برادر اور یہ ساری برادری سب اس ایک بات پر متفق ہے کہ اس ایکٹ کے ذریعے جو ہے کراچی کو تو کچھ نہیں ملنا ہے. اختیارات آپ نے ایک شخص کے پاس رکھ دیا جو وزیر بلدیات ہوتے ہیں. جہاں تک یہ ماضی کے جو ہے ناظم پر اور یا ماضی کے لوگوں کے اوپر جو ہے الزامات لگاتے ہیں, اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ 1.25 سال ہو چکے کہ ایڈمنسٹریٹر کی شکل میں ڈی ایم سیز کے اندر بھی اور کے ایم سی کے اندر ان کی نمائندگی موجود ہے. ایڈمنسٹریٹر ان کی مرضی کا ہے, چاہے وہ ڈی ایم سی کے اندر ہو چاہے وہ سٹی گورنمنٹ کے اندر ہو. روزانہ کے حساب سے, یعنی اگر آپ اگلا پروگرام رکھ لیں تو میں ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ لوں گا کہ روزانہ کے حساب سے ڈی ایم سیز کے اندر سیپرا کی شکل میں ہر یو سی کی مد میں 4 سے 5 پیپل پارٹی کے مقامی ذمہ داروں کے نام پر جو ہے سیپرے جاری کیے جاتے ہیں. 15 سے 20 لاکھ کے درمیان ایک سیپرا ترقیاتی کام کے نام پر. تو وہ کراچی کے کہاں لگ رہے وہ پیسے, وہ آپ کو روڈوں سے بھی نظر آ رہے اور علاقے کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہے. جہاں تک 18ویں ترمیم کی بات ہے, چلو یہ 3 سال
آپ کو 3.5 سال آپ کو جو ہے نا وفاق سے بڑے گلے، جبکہ 3 نالے بڑے آپ کو صاف کرا کے دے دیے، اس کے پیسے آپ کو دے دیے، اور وہ نالے جو ہمیشہ بند رہتے تھے جس سے کراچی شہر ڈوبتا تھا، وہ نالے تو آپ کو چلو جی انہوں نے صاف کرا دیا۔ آگے چلتے ہوئے میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ 3 سال آپ چھوڑ دیں، آپ کو وفاق سے بڑے گلے ہیں، یہ 3 سال سے پہلے 5 سال آپ خود حکومت میں رہے اور 5 سال آپ اپنے پارٹنروں کے ساتھ حکومت میں رہے، شہباز شریف اور نواز شریف، یہ بھی پارٹنر 13 سال تو ہو گئے سر، مطلب یہ میں 13 سال میں سے 3 نکال لیتا ہوں۔ اس 10 سال میں وفاق سے آپ کو جو فنڈ مل رہا تھا، جس کو آپ کہتے کہ 18ویں ترمیم میں ہمیں جو ہے نا مداخلت ہو رہی، تو جو فنڈ کراچی کو یا آپ کو مل رہا تھا اس میں سے کیا لگا ہے؟ کیا سکر میں جو ہے نا پیسہ لگا ہے، لڑکانے میں پیسہ لگا ہے، تھر میں پیسہ لگا ہے، جہاں کتوں کی کاٹنے کی ویکسین نہیں مل رہا ہو، جہاں مردے سن لے سر، جہاں مردے جو ہے وہ موٹر سائیکل پر جو ہے نا معذرت کے ساتھ جو ہے نا لوگ اپنے گھر تک پہنچا رہے ہو، تو وہ پیسے کہاں گیا ہے؟ اور جہاں تک میں خارجہ پالیسی کا ایک نقطہ میں اس کے اندر ضرور ڈالوں گا، خارجہ پالیسی کے اندر بھائی نے کہا خارجہ پالیسی اگر اس گورنمنٹ میں جتنا آزادانہ خارجہ پالیسی ہے، امریکہ جو تعلقات ہم سے جس بنیاد پر چاہتے ہیں کہ ڈو مور اور ہم کہہ رہے ہیں نو مور، صحیح ہے، تو یقیناً وہ ناراض ہوگا ہم سے۔ سر اس کے اوپر یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس پہ ابھی ہم گفتگو کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں۔ فاروق صاحب یہ فرمائیے گا کہ وزیر بلدیات جو ہے سارے اختیارات انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے، تو آخر کام کون کرے گا اور کس طرح سے ہوگا؟ اس کا جواب میں آپ سے لوں گا ایک بریک کے بعد۔ ایک چھوٹا سا بریک ہے، اس کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک۔ پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ وزیر بلدیات جو ہیں ان کے پاس اختیارات ہیں، لیکن وزیر بلدیات صرف اور صرف پریس کانفرنس کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وزیر بلدیات آخر کام کون سے کر رہے ہیں؟ کیا صرف پریس کانفرنسز کر رہے ہیں یا دیگر کام بھی کر رہے ہیں؟ جانتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں فاروق صاحب۔ فاروق صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلے تو میں تھوڑی سی اپنے بھائی کی بات کو کریکٹ کر دوں۔ اچھا، سینسس کے حوالے سے جو کیس چل رہا تھا وہ آلریڈی الیکشن کمیشن کے پاس 29 سپٹمبر کو فائنلائز ہوا تھا۔ انہوں نے ڈیسیشن دیا تھا کہ جی آپ ان حلقہ بندیوں کو ڈیلیمیٹیشن کو انہوں نے خود روک دیا تھا، کیونکہ اگر وہ ایک یو سی میں ڈیلیمیٹیشن کر رہے تھے تو وہاں ایک یو سی سے کوئی 5 یو سیز بن رہی تھی، اور یہ گورنمنٹ آف سندھ کا کلیئر موقف تھا کہ جی اگر اتنی یو سیز بنیں گی تو ہمارے پاس مین پاور نہیں ہوگی، وی کین ناٹ لک آفٹر اٹ۔ یہ اسپیشل انسٹرکشن کے اوپر یہ روک دیے گئے۔ تو جو حلقہ بندیوں والا مسئلہ ہے وہ یہیں ریزالو ہو گیا کہ جی حلقہ بندیاں الیکشن کمیشن نے ہی روکی ہیں، اور وہ بالکل صحیح روکی گئی ہیں کہ جو حلقہ بندیاں پہلے ہوئی تھی 2018 کے الیکشنز میں، اسی کے اوپر سر یہ وہی فارمولے تو نہیں جو زرداری صاحب کے پاس بہت سارے فارمولے ہیں، ان میں سے کوئی ایک فارمولہ نہیں؟ دیکھیں یہ تو دیکھیں حلقہ بندیوں کا کام تو سیاسی کسی پارٹی کا نہیں ہے نا، حلقہ بندیوں کا کام تو الیکشن کمیشن کا ہے۔ تو جو مسئلے مسائل ہیں وہ سارے شروع ہی وہیں سے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن سے۔ یا تو اب یہ اتنا بڑا پروسیس ہے کہ دوبارہ آپ کریں پھر اس پہ پیسہ خرچہ کریں، تو وہ ساری چیزیں ہو نہیں پاتی۔ اور رہی بات اس کی کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کام نہیں کر رہی، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو دوسرے صوبے ہیں ان میں بھائی کیا دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں اس میں؟ لیکن سر نہیں، مجھے آپ یہ بتا دیں کے پی کے میں ایک اسپتال بتا دیں جو انہوں نے گورنمنٹ نے اس کو ری بلڈ کیا ہو یا نیولی کنسٹرکٹڈ ہاسپٹل ہو، جو ایک شوکت خانہ بن رہا ہے وہاں پہ، وہ بھی فنڈڈ۔ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے سر کہ عثمان بزدار صاحب نے کیا کیا اپنے سلطنت عثمانیہ میں، لیکن بات یہی ہو رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کام کیا ہے، انہوں نے لاہور اور فیصل آباد کو بنا دیا، دیگر شہروں پہ کام کیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے کراچی یا چلیں لاڑکانہ پہ یا کسی ایک شہر پہ نواب شاہ کا نام بدل دیا، بے نظیر آباد رکھ دیا، کوئی بے نظیر آباد کو بے نظیر بنایا؟ دیکھیں جو یہ شہر ہے میٹروپولیٹن سٹیز نہیں ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر پنجاب میں آپ کوئی شہر لیتے ہیں، ماڈل کی بات کروں، ماڈل سٹی بنایا۔ دیکھیں ماڈل سٹیز تو کوئی بھی نہیں تھے، آپ مجھے بتائیں کہ فیصل آباد ماڈل سٹی ہے؟ سر لاہور تو ہے، لاہور کو تو لاہور جو ہے پنجاب کا میٹروپولیٹن سٹی ہے، ٹھیک ہے نا، پورا سیاسی اسٹرکچر لے لیں یا بیوروکریسی وہاں بیٹھتی ہے۔ کراچی میں کیا ہے سر؟ کون سی کراچی میں میٹروپولیٹن ٹرین چل رہی ہے سر؟ جی دیکھیں، جو میں نے آپ سے کہا اس میں جہاں خامیاں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ ہیں کہ جی ہم نے جو صوبہ ٹرانسپورٹ میں جو ہمارے پاس محکمہ ہے اس میں ٹھیک ہے جو پرابلمز ہوئے کہ اس کی وجہ سے ہم وہ بسز نہ ڈلیور کر سکے، وہ پینڈنگ ہوتا رہا، اور ابھی بھی اسٹل چل ہی رہی ان کے اوپر چیزیں۔ لیکن جہاں جو چیزیں اچھی کی ہیں اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ صحت کا نظام بہت اچھا نظام جو انہوں نے دیا ہے، وہ پانی جو ہے وہ بڑے بڑے ٹینکروں میں، پہلے چھوٹے ٹینکر تھے، ٹینکر بڑے کر دیں سر۔
پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر ٹینکر بڑے کر دیے تو یہ جو گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا ہائیڈرنٹس کا، اس سے پہلے جو سچویشن کراچی میں پانی کی ہوتی تھی وہ مجھے بتائیے. آج اب بھی پچھلے 2-2.5 سال سے میرے بھائی نے کہا جی جب سے ایڈمنسٹریٹر نے ٹیک اوور کیا ہے کہ سارا نظام ہے، تو مجھے آپ یہ بتا دیں کہ 2-2.5 سال سے کوئی ایسے آپ بتا دیں کہ میجر ایکیوٹ پرابلم ہو رہا ہو پانی کا کہ لوگ سڑکوں پر ہو اور ان کو پانی نہ مل رہا ہو. لوگ سڑکوں پر نہیں ہیں لیکن ٹینکر ان کے گھر پر موجود ہیں جو کہ پانی ڈال رہے ہیں. دیکھیں ٹینکر جو ملتے ہیں ان کو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اتنے کم پیسوں میں ملتے ہیں جو عام آدمی اگر پرائیویٹلی خریدنے جائے گا تو وہ بہت مہنگے ہوں اور وہ گورنمنٹ کے ریٹس پہ بہت کم پیسوں میں ملتے ہیں. سر مطلب یعنی کہ پانی نہیں 2,500 اور 3,000 روپے کا جو ہے وہ 1,000 گیلن مل رہا ہے. اس کا مجھے بارے میں اس کا تو مجھے نہیں پتا ہے کہ کیا ریٹ ہوگا، لیکن معاملات یہ ہے سر. اب یہ بات ہے کہ یا تو پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ وزیر بلدیات جو ہیں پھر ان کا ہی ذکر آئے گا، واٹر بورڈ ان کے پاس ہے، اگر کہ ایسا کہتے ہیں کہ جناب ٹینکر کے ذریعے ہم پانی ڈلوا رہے ہیں، آپ کے یہاں پانی نہیں آ رہا، آپ جو ڈیزل کا خرچہ ہے خالی وہ دے دیجیے گا، باقی تو ایکسپنس جو ہے وہ تو سندھ حکومت کو اٹھانے چاہیے نا. دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ جہاں پانی نہیں آتا ٹھیک ہے، ان علاقوں میں جو پائپ لائنز ہیں یا جو ہمارا K3 یا K4 کا منصوبہ تھا وہ بھی ظاہر ہے اسی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلیز ہوئے کہ جو فنڈنگ تو وفاق کی طرف سے ملتی نہیں تھی، پھر اور جو مہنگائی ہوتی تھی اس کی وجہ سے وہ پروجیکٹ کاسٹ جو تھی وہ بڑھتی چلی جاتی تھی، جس کی وجہ سے یہ ڈیلیز ہو رہا ہے. ورنہ ہر گھر میں یا ہر علاقے میں پانی تو آ ہی رہا. بالکل صحیح. اچھا لیکن نظام پھر بھی سسٹمیٹک کیا. سر اگر ٹینکر کے ذریعے پہنچا رہے ہیں تو جو واٹر بورڈ کے جو بل آتے ہیں وہی پھر معاف کروا دیں، کم از کم یہ تو کریں. دیکھیں واٹر بورڈ تو آپ کو جو بل بھیج رہا ہے وہ شاید میں کہتا ہوں بہت ہی لمیٹڈ بل بھیجتا ہے جو وہ چارجز بھیجتا ہے. سر کتنا ٹینکر کے مجھے نہیں پتا لیکن میرے پاس بل نہیں ہے، شاید اگر کاپی ہو تو میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں اس کی. لیکن جو واٹر بورڈ کے جو بلز ہیں وہ کم ہوتے ہیں، لیکن جو آپ پھر میں آپ سے کہوں گا جو آپ ٹینکر پرچیز کرتے ہیں واٹر ٹینکر وہ گورنمنٹ ریٹس پہ کرتے ہیں، وہ پرائیویٹلی نہیں لوگوں کو بہت کم پتہ ہے سر. وہ یعنی کہ اگر وہ جائیں گے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں گے پھر اس کے بعد وہ اب براہ راست ایسے لوگ زیادہ تر پرائیویٹ. دیکھیں اس پہ امپروومنٹ تو ہوئی ہے نا، دیکھیں ٹائم تو لگتا ہے ان چیزوں کو، اور یہ اس میں جو بھی ایپ انہوں نے بنائی واٹر بورڈ کی ایپ ہے، اب تو ایپ بھی بن گئی تاکہ اس میں جو بھی لوگ اپنی کمپلین سے وہ رجسٹرڈ کریں اور جو ریکوائرمنٹس ہے اس میں آپ اس کے حساب سے ہی وہ اپنی ریکوائرمنٹس کو پورا کر سکتے ہیں. اور وہاں پر موجود وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اگر جلدی پانی چاہیے تو بتا دیں ورنہ ایک دن لگ سکتا ہے. پھر وہ میں کہوں گا بلیک شیپس تو ہر ادارے میں ہی ہیں، تو اس کو پکڑنا ہے، اس کو پکڑنا بہت ضروری ہے. سبحان صاحب یہ فرمائیے گا کہ جہاں پہ پانی کا بحران ہے اس کے ساتھ ہی گیس کا بحران بھی ہے. گیس کا بحران اتنا زیادہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ بھوکے پیاسے گھر سے نکلنے پہ مجبور ہیں، گھر میں کھانا نہیں ہے اور کھانا موجود ہونے کے باوجود بن نہیں پا رہا ہے. دوسری طرف جو ہے آج CNG سیکٹر کے جو لوگ ہیں وہ SSGC کے باہر مظاہرہ کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کم از کم ہمیں کچھ تو گیس فراہم کریں کہ ہم اپنا دال روٹی چلائیں. جناب یہ تو کاروبار بند کر دیا. نہیں میں بالکل آپ سے اس بات سے تو اتفاق کروں گا کہ گیس کا بحران ہے اور یہ مسلسل اس ملک کے اندر رہا ہے اور آج بھی ہے، اس سے میں انکار نہیں کرتا ہوں اور مہنگائی سے بھی میں انکار نہیں کر رہا ہوں. ہم وہ لوگ ہیں جو ہے وہ اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے، قوم کے سامنے رکھیں گے، اس کے وجوہات جو بھی ہو، ماضی میں کیا ہوا، کس طرح کے جو ہے نا معاہدے ہوئے دنیا کے ساتھ. اور سر عوام یہ نہیں جاننا چاہتی، عوام چاہتی ہے کہ میرے گھر پہ گیس عوام ہے. جب تک یہ نہیں جانے گی تو عوام جو ہے عوام اپنے اوپر ایسے ہی لوگوں کو مسلط چلے وہ بھی کرتے رہے عوام کو گیس جی عوام کو جو ہے نا، ہم عوام کے لیے تو بیٹھے ہیں، جب تک ان کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس ملک کے اندر بڑے غلط فیصلے ہوتے رہیں گے. عوام کو سمجھنا چاہیے. جہاں تک کہ فور کی بات ہے کہ بھائی نے کہا کہ جو وفاق سے ہمیں پیسے نہیں ملتا تھا، اربوں روپے صرف ڈیزائننگ کے اوپر خرچ کیے گئے. یعنی پچھلے 6 مہینے پہلے وفاق نے یہ ان سے انہوں نے خود وفاق کے حوالے کیے کہ جی آپ اس کو بنائیں اور اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. یعنی اربوں روپے صرف ڈیزائننگ پہ خرچ کیے گئے اور یہ منصوبہ کب کا ہے؟ یہ 12 سال 13 سال پرانا منصوبہ ہے. یہ کوئی سر ایک بہت پرانا منصوبہ تو بہت سارے ہیں، مجھے وہ یاد ہے سر منصوبہ روٹی کپڑا مکان کا بھی ایک منصوبہ تھا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ چیزیں ہم نہیں کریں گے، یعنی اس کو جو ہے اختتام تک نہیں پہنچیں گے تو پانی تو ٹینکر کے ذریعے ملے گا نا. یعنی اگر آپ پانی کا بل پے کر رہے ہو اور آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے، کون سے ٹینکر کے ذریعے جو ہے واٹر بورڈ لوگوں کے گھروں میں پانی پہنچا رہے؟ وہی جو سرکاری آئیڈنٹ ہے اس سے پرائیویٹ ٹینکر بھرے جا رہے اور وہ جا کے لوگوں کو بیچا جا رہا ہے. روڈ ساری ٹوٹ چکی، وہ ٹوٹے گی جب آپ پانی لائن کے ذریعے، یعنی پانی اگر کراچی میں نہیں ہے تو واٹر ٹینکر کے ذریعے کیوں جا رہا ہے؟ ٹینکر کے ذریعے سر اگر پانی ہے تو لائنوں میں گھر تک جانا چاہیے. بالکل وفاق بھی تو سر کر رہا تھا نا کہ K4 منصوبہ ہوگا اور سر K4
منصوبہ آپ کو 6 مہینے پہلے ملا ہے، تو وہ جو ہے میں وفاق کیا اس کر پہ رہا ہے کام شروع ہو چکا ہے، اچھا، اس کا تو اب ٹینڈر یہ- ہو چکا ہے کام جی، کا. پی ٹی آئی کے جانے سے پہلے سر کراچی والوں کو پانی یہ نلوں سے ملے گا؟ سوا سال کے اندر جو ہے نا یہ منصوبہ کراچی تک پہنچ جائے گا، اور یہاں سے پھر واٹر بورڈ کی جو ہے نا حوالے کر دیا جائے گا، جو صحیح اس ہے. کو لنک دے گا کراچی کو. صحیح ہے. کراچی تک جو ہے وہ وفاق پہنچا دے گا، جو کہ ماضی میں نہیں ہو سکا. تو وفاق اپنا کردار ادا کر رہے کراچی کے اندر. آج بھی وہ کام جو واٹر بورڈ کا ہے سیوریج کا، وہ وفاق کر رہی ہے اپنے حلقوں کے اندر. یا میں نے اس کے ذریعے فنڈ جو ہے وہ باقاعدہ ان حلقوں کے اندر لگ رہا ہے، وہ وفاق کر رہی ہے. جو صوبائی گورنمنٹ کا 18ویں ترمیم کی بات کرتے تو یقیناً 18ویں ترمیم میں آپ کے پاس بہت اختیارات ہیں. تعلیم آپ کے پاس ہے، آپ پورا اس کراچی شہر کے اندر آپ. سر آپ نے جو تعلیمی نظام ایسا رکھا ہے کہ سندھ نے تو قبول ہی نہیں کیا. نہیں، ہم نے جو تعلیمی نظام رکھا ہے اس میں جا کے خیبر پختونخوا میں بھائی دیکھ لے، جا کے وہاں پر تعلیمی نظام دیکھ لے. وہاں کا تعلیمی معیار یہ 7.5 سال میں جو ہے نا 8.5 سال میں وہاں کا تعلیمی معیار دیکھ لے، اور پھر سن میں 13 سال کا تعلیمی معیار دیکھ لے. کہ کہاں سے کہاں کہاں سے یہ یہاں پر جو آپ کے استاذ اساتذہ جو پریس کلب کے باہر کھڑے ہوتے، جو سیاسی بنیادوں پر جو ہے نا بھرتیاں کی گئی ہے تعلیمی اداروں کو، سب سے گھر کا نالائق بچہ جو ہے اس کو جو ہے نا یہاں پر استاذ سیاسی بنیاد پر جو ہے بھرتی کیا گیا ہے. سر یہ تو ہماری بدقسمتی ہے یہ بدقسمتی ہے نا سر. جب کوئی کاروبار یا کسی کو جاب نہیں مل رہی ہوتی ہے، یہ کہا جاتا ہے جب تک استاد بن جاؤ. یہ تو ہمارے یہاں سر بدقسمتی ہے. یہ بدقسمتی ہے. تو اس کو جو ہے نا یہ ملک مطلب آباد ہوا ہے، آزاد ہوا ہے، قربانیاں دی گئی اس کے لیے، اور جس نے آزاد کیا اس نے اس ملک کو آباد بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی 68 اور 62 اور 63 میں اگر آپ چلے جائے تو پی آئی اے جو ہے وہ دنیا کا بہترین جو ہے نا ادارہ تھا، اور آپ بہت سے ممالک کو چھوٹے موٹے قرضے بھی دے رہے تھے. تو پھر اس کو تباہ کس نے کیے 30 سال 40 سال کے اندر؟ سر تعلیم کا آپ نے وہ ذکر کون کیا سے تھا؟ لوگ تھے جو انہوں نے تباہ کیا ہے؟ بالکل تعلیم کا جو ذکر کیا ہے عظیم انور صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ ان کا کچھ درس و تدریس کے حوالے سے بھی معاملات رہے. عظیم صاحب اس وقت تعلیمی لحاظ سے سندھ جو ہے وہ پیچھے ہوتا چلا رہا ہے. ایک زمانہ تھا کہ کراچی سب سے آگے تھا، لیکن کراچی کی اس وقت جو صورتحال ہے موجودہ وہ بہت پیچھے جا چکا ہے. سندھ کی تو خیر بات ہی کیا کریں. تو سر کیسے بہتری آ سکتی ہے؟ سر اس حوالے سے تو جو ہے وزیر تعلیم ہے پیپلز پارٹی کے، انہوں نے خود بتایا کہ ہمارے 5000 اسکول ایسے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہو، صرف کاغذوں پہ ہیں، اور ان کی تنخواہیں بھی جاتی ہیں. یہ ان کا ریکارڈڈ بیان ہے. سر تو ہمت کی بات ہے کہ انہوں نے یہ بات بالکل. تو اس حوالے سے آپ یہ تو کرپشن ہے نا بیسیکلی. جب تک میرٹ کی سیاست نہیں ہوگی اور جو اس طرح سے پولیٹیسائز کیا جائے گا، پولیٹیکل بھرتی کی جائے گی. اہم چیز جو آپ پانی کی ڈسکشن کر رہے تھے کہ دیکھیں جو کراچی کا K3 منصوبہ تھا 2004 میں مکمل ہوا. نعمت اللہ خان صاحب اس وقت میئر تھے اور یہ منصوبہ مکمل ہوا. اس کے بعد سے لے کر آج تک، اچھا 2004 میں ہی اس کا انوگریشن ہو گیا تھا K4 کا، اور ود ان 2-3 ایئرس K4 کو کمپلیٹ ہوا تھا. اس وقت اس کی فیزیبلٹی پلان بھی تیار تھا. اچھا نیکسٹ جو بلدیہ ہے انہوں نے اس کو پرسو نہیں کیا. آج جو 1100 ارب روپے کا فیڈریشن نے دھوکہ دیا ہے کراچی میں، جب بھی کوئی نہ کوئی آتا ہے وہ اعلان، جب بھی کوئی آپ نے دیکھا کینٹونمنٹ الیکشن سے پہلے ایک اعلان ہوا، ابھی کچھ عرصے پہلے میٹرو کا اعلان ہوا، تو کوئی نہ کوئی فیتا میٹرو کا تو افتتاح بھی ہو چکا ہے، لیکن ابھی کہا جا رہا ہے 25 کو بھی شاید چلنا خود چل کے صورت حال دیکھیں بہت سارے اسٹیشنز تو وہاں پہ دروازے تک نہیں لگے. بالکل صحیح بات. تو K4 کا جو 1100 ارب روپے میں صرف NDMA نے نالے صاف کیے ہیں کراچی کے. اور کراچی میں آپ کے سامنے ہے کہ فیڈریشن اگر چلیں پروونس اپنا رول پلے نہیں کر رہا، فیڈریشن کے پاس دیکھیں فیڈریشن ایک دن میں 37 ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بل پاس کر سکتی ہے. لیکن جو کراچی کی محرومیاں ہیں، کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی، کراچی نے پی ٹی آئی کو 14 MNA کی سیٹیں 2 درجن سے زائد جو ہے صوبائی سیٹیں دی ہیں. اس کے باوجود اس طرح کا ستیلا پن والا جو رویہ ہے کراچی کے ساتھ کہ وہ 1100 ارب روپے کا اعلان ہوتا ہے اور کچھ نہیں پتا. آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے 1100 ارب روپے سے ہوتا ہے وہ کوئی کام نظر آ رہا ہے؟ ویسے فضل الرحمان صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب KP کے اندر جو ہے میں بلدیاتی انتخابات جیت چکا ہوں. کل وہ کراچی پہنچ رہے ہیں 2 دن کے لیے، اور 2 روز کا جو دورہ ہے اس پہ وہ تمام سیاسی ایکٹیویٹی اپنی یہاں پہ کریں گے. انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے بھی ان کو پذیرائی ملے گی ووٹ کی صورت میں. تو اس وقت آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر انتخابات ہو جاتے ہیں کون سی سیاسی جماعت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں یہ ابھی تو آپ ابھی وہاں پہ پارشل الیکشن ہوئے ہیں، الیکشن کمپلیٹ نہیں ہے. JUI بہرحال وہاں پہ ایک جو ہے موجود تھی، انہوں نے الیکشن کے حوالے سے کافی ہم جو دیکھتے ہیں الیکشن رزلٹ ابھی KPK کا دیکھتے ہیں کہ JUI نے تقریباً 3,80,000 ووٹ لیے ہیں اور نمبر آف میئرس اور چیئرمینس ان کے زیادہ ہیں. اچھا جو دوسری ایمرجنگ پارٹی نظر آتی ہے KPK کے اندر اور خصوصاً کراچی میں آپ نے کنٹونمنٹ کے الیکشن میں بھی دیکھا کہ جماعت اسلامی بڑا ایمرج کر رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ.
اور ایون ابھی جو وہاں کے الیکشن ہوئے 3,18,000 مطلب نمبر آف ووٹس کی ان کے اتنے میئر یا چیئرمین نہیں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو بڑی تیر سے ایمرج کر رہی ہے اور 3,19,000 ووٹ کے ساتھ، اور مطلب دیگر پارٹیاں 3rd-4th پوزیشن پہ جا رہی ہیں. تو ابھی مطلب پی ٹی آئی کی پوزیشن پنجاب میں تو 2nd نمبر پہ ہے، لیکن جو سب سے بڑا صوبہ جو کے پی کے تھا جہاں پہ پی ٹی آئی کی بڑی اسٹرانگ پوزیشن تھی، آپ دیکھیں کہ مطلب عوام تیزی سے ریجیکٹ کرتے جا رہے ہیں. تو اگرچہ مستقبل میں کوئی ارینجمنٹ نہیں ہوتی، جو اشاروں کی بات کر رہے ہیں میں اس پہ بات کروں، اشارے بیسکلی اشارے سگنل یہ کہ بھائی اب ہمیں بھی آزما لو، جو کہ ایک ڈرائیور ایکسیڈنٹ کر دے اس کے بعد دوسرا ڈرائیور بھی ایکسیڈنٹ کرے تو پچھلے والوں کو آزمانا یا متبادل کے طور پر پیش کرنا. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کراچی میں انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے، جمہوری رویوں کی ضرورت ہے. جو پارٹی جو ہے آپ سمجھیں کہ موروثی پارٹیاں ہیں. کمنٹ کیجیے گا سر. میں بلدیاتی نظام پر تو ضرور بات کروں گا. جیسے ہم نے خیبر پختونخوا میں ایک نظام دیا ہے، چاہے کوئی بھی سیاسی پارٹی جیتی ہے اس سے ہٹ کر ہم نے ناظم کو جو ہے سٹی ناظم کو تحصیل ناظم کو ڈائریکٹ جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے منتخب کروائے اور ایک نظام مضبوط نظام دیا ہے. تو یقیناً ایک ایسا نظام جو ہے جس میں بلدیاتی نظام کو اختیار ہو، واٹر بورڈ اس کے انڈر ہو، کے ڈی اے اس کے انڈر ہو، اور سارے سٹی کے جو ادارے پولیس تک وہ اس کے انڈر ہو، تو تب یہ شہر آگے کی طرف بڑھ سکے گا. اگر اختیارات وہ صوبائی گورنمنٹ کے پاس ہو اور صرف آپ بلدیاتی الیکشن کر کے سیٹیں جیت کے جو ہے وہ میئر بنا لو، تو میرے خیال سے کہ اس شہر کے ساتھ ماضی میں بھی زیادتیاں ہوتی رہی، اب بھی زیادتیاں اور ہوگی اور آئندہ بھی ہوں گی. جناب بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا کہ آپ تشریف لائے. بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ کے پی کے میں ہو گئے. خان صاحب چاہے اس کے اندر ان کو فتح ہوئی یا شکست، جو بھی سارے معاملات ہیں، ابھی تو مزید وہاں پہ انتخابات ہوں گے، لیکن اصل چیز ہے کہ وہاں پر انہوں نے بلدیاتی انتخابات کرا دیے. اب صوبہ سندھ کو دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر بلدیاتی انتخابات کب ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر عوام کو اگر کوئی ڈیلیور کر سکتا ہے تو وہ بلدیاتی نمائندے ہوتے ہیں، جن کے پاس آسانی کے ساتھ ایک عام شہری جا کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتا ہے. لیکن ان کو با اختیار بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ ان مسائل کو حل کر سکے. ایسا نہ ہو کہ ماضی کی طرح وہ بے اختیار اور لنگ لڑلولا جو نظام ہوتا ہے وہ ہو، جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا رہے. ساتھ ہی ساتھ ایک سوال جو کہ پوچھا گیا ہے زرداری صاحب سے کہ آخر وہ کون ہے جس نے ان سے مدد مانگی ہے، اس کا جواب وہ ضرور دیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام دو ٹوک سے وقار الحسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.